اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج آپ نے اگر درود شریف نہیں پڑھا تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی بھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ پیارے دوستو، وہ جب بھی گناہ کرتا تھا تو توبہ کر دیتا تھا، لیکن وہ اپنی توبہ پر ثابت قدم نہیں رہتا تھا، توبہ توڑ دیتا تھا، جہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے؟ اے رب ذوالجلال، تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ رحمت نہیں رہی؟ اے رب ذوالجلال، تیرے عفو درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال و قدرت اور عفو درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں تجھے بخش دوں گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہت ہی وسیع ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح اس گناہ گار نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کا دامن نہیں توڑا، جس طرح اس گناہ گار نے اتنی دکھ بھری آواز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کی، اس گناہ گار نے اتنی درد بھری آواز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ پیارے دوستو، آج ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی درد کے ساتھ توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ ہمارا رب بہت کریم ہے، ہمارا رب بہت ہی غفور و رحیم ہے، ہمارا رب ہمیں ضرور معاف فرما دے گا۔ پیارے دوستو، آج وقت ہے، آج ہم 5 وقت با جماعت نماز ادا کریں اور لوگوں کو دکھ نہ دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق سے درگزر کا معاملہ کریں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر کرے۔ ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چھوٹی سی نیکی بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ کیا پتہ کل کون سی نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہی نیکی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ پیارے دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں اور خود کو شیطان کے راستے سے روک کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے گئے راستے پر چلا دیں۔ دوستو، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بس ایک حسرت اس کے دل میں باقی رہ جاتی ہے کہ کاش دوبارہ مجھے زندگی مل جائے اور میں پیدا ہوں دوبارہ اور سجدے میں سر رکھوں اور قیامت تک سر سجدے سے نہ اٹھاؤں۔ لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں سوچ نہیں آ رہی، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم یہ کام نہیں کر رہے تو ہم کب یہ کام کریں گے؟ کیا ہم مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ پیارے دوستو، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو منائیں اور نیکی کے کام کریں، اللہ کی مخلوق کو دکھ نہ دیں اور ہر کسی کے حقوق کا خیال رکھیں۔ پیارے دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔